السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ کراچی کے بلدیاتی انتخاب نے ایک بات تو طے کر دی کہ کراچی کو اپنا حق نمائندگی ملنے والا نہیں ہے۔ انتخابات ہو یا نہ ہو، کراچی اپنے اصل حق نمائندگی سے محروم رہے گا۔ گزشتہ روز ہونے والے کراچی کے بلدیاتی انتخاب کا سب سے المناک پہلو یہ ہے کہ اب تقریباً 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ابھی تک کراچی کے اکثر حلقوں کے نتائج تک نہیں آئے۔ یو سی ایس کے نتائج چھپائے جا رہے ہیں اور تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 5 دہائیوں سے کراچی کے ساتھ کھیلا جانے والا ایک کھیل جو طاقتور حلقے، سیاسی اشرافیہ اور مختلف سیاسی جماعتیں جو گھڑی جاتی ہے وہ سب مل کر ایک گٹھ بنا کر کھیلتے آ رہے ہیں، وہ اب بھی کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں اپنا بھیس، روپ اور شکل بدل کر جاری ہے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخاب کے نتائج کو کراچی اور سندھ سے باہر کے لوگ ایک الگ نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ بری طرح سیاسی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہمارے دانشور کراچی کے حالیہ نتائج کو صرف اس ایک اینک سے دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہاں پر شکست کھائی یا پی ٹی آئی کی نشستیں بہت ہی معنی خیز طور پر کم ہو گئی۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیپلز پارٹی کی نشستیں کم ہونے کے باوجود یہ پورا الیکشن انجینئرڈ ہے، اور اس انجینئرنگ کے کھیل کو خواہ وہ کبھی ماضی میں پی ٹی آئی کے حق میں رہا ہو یا کبھی ایم کیو ایم کے حق میں رہا ہو یا حالیہ دنوں میں یہ انجینئرنگ کا کھیل جو ہے وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کے حق میں ظاہر ہوا ہو، بنیادی طور پر کراچی کو اس کے حق کے نمائندگی سے محروم کرتا ہے۔ سیاسی جماعتیں بدل جاتی ہیں لیکن انتخابی نتائج پر کنٹرول کرنے والی قوت اس کھیل سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور اس پر بغلے بجا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی نشستیں کم ہو گئی یا پی ٹی آئی کو لوگوں نے مسترد کر دیا، کراچی کے لوگوں نے مسترد کر دیا، یا وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے حق میں ہیں وہ اس پر انتخابی دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں، لیکن وہ اس بڑے کینوس میں یا اس بڑے پرسپیکٹیو میں چیزوں کو نہیں دیکھ رہے کہ کراچی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ چاہے پی ٹی آئی جیتے، چاہے کراچی میں کوئی اور سیاسی جماعت جیتے، بنیادی طور پر ایک صاف اور شفاف انتخابی عمل کراچی کو کیوں نہیں ملتا؟ اگر ماضی میں پی ٹی آئی کے حق میں راستے ہموار ہوئے ہیں اور اب یہی کام دوبارہ کسی اور جماعت کے حق میں ہوا ہے تو اعتراض تو ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ کراچی کو اس کے حق کے نمائندگی سے محروم کیا گیا۔ سیاسی تجزیہ کار، دانشور اور مختلف تعصبات کے شکار اہل قلم کراچی کے بلدیاتی انتخابات پر جو بھی رائے بنائے لیکن وہ ایک نقطے کو فراموش کرتے ہیں۔ پاکستان میں 2008 سے ذرا پہلے اسٹیبلشمنٹ کی سب سے اہم ترین جماعت پی ٹی آئی نہیں تھی، وہ پیپلز پارٹی تھی۔ لیکن چونکہ پاکستان کی بڑی سیاست میں پیپلز پارٹی کے کھیل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، یا حالیہ سیاست میں چونکہ پی ایم ایل این کا حامی حلقہ پیپلز پارٹی کو اپنا سیاسی حلیف سمجھتا ہے، لہٰذا اس بڑے کھیل کو لوگ بیان ہی نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی 2008 سے سندھ میں موجود ہے، یوں وہ یکے بعد دیگرے 3 الیکشن لے چکے ہیں۔ 15 سال سے وہ سندھ میں قوس لمن الملک بجا رہے ہیں، یہاں پر حکومت کر رہے ہیں۔ کیا واقعتاً سندھ کا سیاسی شعور برطانیہ، فرانس، امریکہ سے زیادہ ہے، جہاں ایک انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو 1 سے 2 الیکشن جیت جاتے ہیں وہ تیسرے الیکشن میں حکارت سے مسترد کر دیے جاتے ہیں، پبلک میں کچھ سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمارا سندھ کا سیاسی شعور اتنا ہموار اور استوار ہے کہ پچھلے 15 برسوں سے مسلسل پیپلز پارٹی کو وہ جتوا رہا ہے؟ اور کیا یہ سیاسی شعور سفر کرتا ہوا گلیوں تک پہنچ گیا ہے اور گلی محلوں کے معاملات اور مسائل کی باغ بھی وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تھما رہا ہے؟ سندھ کے بلدیاتی انتخابی نتائج ان تمام لوگوں کے لیے حیرت زدہ کر دینے والے ہیں
جو سندھ کے گلی کوچوں کے حالات اور یہاں کے معاملات اور یہاں کی سیاست کو سمجھتے ہیں، یہاں نفرت اور محبت کے بہتے ہوئے دھاروں پر نظر رکھتے ہیں، اور یہاں سیاسی وابستگیوں اور مختلف طرح کے وابستگیوں پر جن کی مضبوط اور گہری گرفت ہے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری جو پیپلز پارٹی چلا رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک عمومی نفرت سندھ کے سیاسی ماحول میں موجود ہونے کے باوجود تمام انتخابی عمل کو پیپلز پارٹی کی گرفت میں دے دیا گیا ہے اور تمام انتخابی نتائج کا رخ ان کی جانب موڑ دیا گیا ہے؟ بدقسمتی یہ رہی، سابق آرمی چیف جنرل کیانی کے دور سے صرف ایک آرمی چیف کو چھوڑ کر باقی تمام فوجی سربراہان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے جو معاملات رہے یا آصف علی زرداری کی جس طرح کے تعلقات رہے، وہ اس پورے کھیل کو مشکوک بناتے ہیں۔ اور اب سب یہ سوال اٹھانے لگے ہیں جنرل باجوہ کے آصف علی زرداری کے ساتھ تعلقات کے بعد کہ آخر پیپلز پارٹی کو بغیر کسی چیلنج کے سندھ کیسے دے دیا گیا ہے، اور وہ ہر انتخابی مارکے میں آخر کامیاب کیوں قرار پاتے ہیں۔ یہ کراچی اور سندھ کے حوالے سے ایک عمومی تناظر تھا جو میں کراچی کے بلدیاتی انتخاب پر تبصرہ کرنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اب کراچی کے بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے میں آپ کو کچھ خصوصی پہلوؤں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو خاص اس معاملے پر روشنی ڈالتے ہیں کہ آخر پیپلز پارٹی نے اس پورے کھیل کو کیسے مینیج کیا، اور پیپلز پارٹی کی بلدیاتی انتخاب میں یہ جو کامیابی ہے وہ اپنے حق سے زیادہ اور اصل سے بڑھ کر کیوں کریں۔ اب یہ بات تو خود پیپلز پارٹی نے اس صورت میں مان لی ہے کہ انہوں نے ایک خط الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے کہ کراچی کی جو بلدیاتی حلقہ بندیاں ہیں وہ دوبارہ ہونی چاہیے۔ گویا وہ یہ مان رہے ہیں کہ کراچی کی یہ جو موجودہ حلقہ بندیاں ہیں وہ پیپلز پارٹی نے خاص ڈیزائن کے تحت کی تھی۔ اس پر اعتراضات مختلف سیاسی جماعتیں اٹھا چکی ہیں اور تفصیلات سے آپ آگاہ ہیں، اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا۔ لیکن کراچی کے جو 7 اضلاع بنائے گئے وہ تمام کے تمام اضلاع ایک مخصوص لسانی ذہن کے ساتھ بنائے گئے، اگرچہ اس لسانی ذہن کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی سندھی ووٹرز کو زیادہ متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں رہتی، اور سندھ کا سیاسی شعور پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایسا مطابقت نہیں رکھتا، مگر ایک مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے اس اضلاع کی حد بندیوں میں کہ یہاں پر سندھ کے ووٹرز ہیں، سندھی بولنے والے ووٹرز ہیں۔ دراصل یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں سندھی بولنے والوں کا آپ ایک حلقہ بنائیں تو وہ حلقہ بھی پیپلز پارٹی کے حق میں ہو، مگر اس صورت میں کہ جب ان حلقہ بندیوں کے ساتھ یہ تاثر اجاگر کر دیا جائے تو وہاں نتائج کو اپنی مرضی سے ڈھالنا، موڑنا اور بنانا آسان ہو جاتا ہے، اور لوگ باور کر لیتے ہیں کہ شاید یہ انتخابی حلقہ چونکہ اسی طرح بنایا گیا تھا تو پیپلز پارٹی اس پر جیت گئی ہوگی۔ سوال کوئی نہیں اٹھاتا۔ پیپلز پارٹی نے نہایت کامیابی سے بلدیاتی انتخاب سے پہلے ہی اضلاع کی اس تقسیم میں اپنے ہی خلاف اس تاثر کو اپنے حق میں استعمال کیا کہ 3 اضلاع ایسے ہیں جہاں سے وہ اکثریت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ حالیہ بلدیاتی انتخاب کا جو رجحان رہا اور ہم نے یو سیز کے الیکشن میں زمین پر جا کر جو حقائق دیکھے، وہاں وہ علاقے جو اس تناظر میں بنائے گئے تھے وہاں بھی پیپلز پارٹی کے حق میں ہم نے کوئی خاص فضا نہیں دیکھی۔ کراچی کے بلدیاتی انتخاب کو پیپلز پارٹی نے 3 طرح سے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ پہلے سطح تو وہ تھی کہ جس میں سیاسی طور پر پیپلز پارٹی نے ایک مہم جاری رکھی اور یہ باور کرایا انتظامی حلقوں اور دیگر سیاسی بیانیوں سے کہ ہم کراچی میں ایک سیاسی قوت ہے۔ ایک دن پہلے انتخاب سے صرف ایک ہی روز پہلے بلاول بھٹو نے یہ اعلان کر دیا کہ جو کراچی میں میئر ہوگا وہ ہمارا ہوگا یا پھر پی ڈی ایم سے ہوگا۔ گویا انہوں نے یہ تقریباً یہ طے کر لیا تھا کہ کراچی کا میئر ہماری حلقوں سے آئے گا، اور حیدرآباد کا تو انہوں نے اعلان ہی کر دیا تھا۔ تمام بریفنگز بلاول بھٹو کو دی جا چکی تھی کہ انہوں نے کس کس سطح پر الیکشن کو مینیج کر لیا ہے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخاب کو جس دوسری سطح سے مینیج کیا گیا وہ انتظامی معاملات ہیں۔ یہی وہ معاملہ ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا رول آتا ہے، لیکن اس دفعہ یہ ساری طاقت ڈی سیز کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر جو کراچی میں پیپلز پارٹی کی مرضی سے رکھے جاتے ہیں، اور تمام ڈپٹی کمشنر جو کراچی میں موجود ہیں وہ انور مجید کے سسٹم مافیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ زمینوں اور ریونیو کے معاملات سے منسلک ہیں اور ایک لین دین اور کھیل کے ساتھ
پورے کراچی کی زمینوں کا استحصال کر رہے ہیں، کراچی کی زمینوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں اور ریونیو ریکارڈ کو تبدیل کر کے کھاتے بدلتے ہیں، وہ پوری انتظامی مشینری کراچی کے بلدیاتی انتخاب میں بروئے کار تھی۔ یہی انتظامی مشینری الیکشن کمیشن کے مختلف افسران سے رابطے میں تھی اور آرઓز اور پریزائڈنگ آفیسرز کی سطح پر بہت ہی چھوٹے چھوٹے معاملات کو مینیج کرتے ہوئے وہ صاف پبلک کی نگاہوں میں دیکھے جا رہے تھے۔ آپ نے مختلف ویڈیوز اس کی دیکھ لی ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے طور پر جاری کی ہے۔ اگر آپ اس پورے تناظر میں ان ویڈیوز کا جائزہ لیں اور جو پکڑے گئے لوگ ہیں اور ان پر اثر انداز ہونے والی جو قوت ہے اس سے اس تعلق کو جوڑیں تو آپ کو وہ سسٹم مافیا، ڈپٹی کمشنرز کا رول اور الیکشن کمیشن کے افسران کا ایک خفیہ تعلق بالکل عیاں طور پر نظر آئے گا۔ کراچی بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے ایک تیسرا پہلو میڈیا کیمپین کا تھا۔ پہلی دفعہ پیپلز پارٹی نے ایک ایگریسو میڈیا کیمپین کی۔ آج تک پیپلز پارٹی میڈیا کو نظر انداز کرتی رہی ہے اور وہ ایک روایتی سیاست کے ذریعے، حلقوں کی پولیٹکس کے ذریعے سندھ کے اندر اور کراچی کے بھی کچھ معاملات میں کام چلاتی رہی ہے۔ لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی نے ایک جارحانہ میڈیا مہم چلائی۔ یہ جارحانہ میڈیا مہم جو چلی ہے اس کی سرپرستی سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کر رہے تھے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ بلاول ہاؤس کے قریب ایک عمارت اس کے لیے مختص کی گئی۔ اس عمارت میں گراؤنڈ پلس 2 فلور تھے، یعنی 3 فلورز پر مختلف لوگ کام کر رہے تھے۔ لگ بھگ 400 اور 500 کے قریب یہ لوگ جو سوشل میڈیا پر متحرک تھے شرجیل انعام میمن کی چھتری تلے کام کر رہے تھے۔ مگر اس پوری ٹیم کو ٹیکنیکلی طور پر جو سرپرستی کر رہے تھے وہ آپ حیران ہوں گے، محمد وقاص نامی ایک شخص ہے۔ محمد وقاص وہی شخص ہے جو مریم نواز کے سیکریٹری رہے ہیں۔ ان کی خدمات سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے لے رکھی ہے اور سندھ حکومت کا اور پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا جناب محمد وقاص صاحب چلا رہے ہیں۔ محمد وقاص اور ان کی یہ پوری ٹیم الیکشن کے دن پوری طرح مؤثر رہی اور وہ تمام اعتراضات کو سوشل میڈیا پر کاؤنٹر کرتے رہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ رجحان جو میڈیا کے حوالے سے یہ پہلی بار دیکھنے میں آیا۔ پیپلز پارٹی کی جارحانہ سوشل میڈیا مہم کے علاوہ ایک مہم کراچی کے اندر سندھ کے محکمہ اطلاعات نے بھی چلائی۔ اگرچہ اس پر مختلف سیاسی جماعتوں نے اعتراضات اپنے وارد کر دیے ہیں اور تحریری طور پر الیکشن کمیشن کو بھیجے بھی ہیں کہ یہ میڈیا مہم کیوں کر چل رہی تھی، مگر پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے کسی ضابطۂ اخلاق کا لحاظ نہیں رکھا۔ سیاسی، انتظامی اور میڈیا کی سطح پر پیپلز پارٹی کے یہ سارے کھیل انتہائی گہرے تھے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے میں نے صرف پیپلز پارٹی کے گہرے مختلف سیاسی، انتظامی اور میڈیا کے اندر پھیلے ہوئے روابط ہشت پا کی طرح چلتے ہوئے معاملات پر صرف ابتدائی سی گفتگو کی ہے۔ ان معاملات کی کچھ تہداریاں ہیں اور ان معاملات کے حوالے سے کچھ حساس معلومات بھی ہیں، اس پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ یہاں صرف میں 2 باتیں آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، یہ بات بالکل واضح ہے کہ کراچی کو اس کا حق نمائندگی نہیں ملے گا اور اس کے لیے اہل کراچی کو ایک نئی حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، پیپلز پارٹی کے افریت نے کراچی کے اندر پوری طرح اپنا سایہ ڈال لیا ہے۔ کراچی سے لے کر سندھ تک پیپلز پارٹی ایک افریت کی طرح اپنا سایہ پھیلا چکی ہے۔ عوام کا حق نمائندگی رون دیا جاتا ہے۔ سندھ کا میں جاری یہ استحصال تو بہت پرانا ہے، مگر کراچی میں پیپلز پارٹی کے ذریعے پچھلے 15 برسوں سے اس حق نمائندگی کو چرایا جا رہا ہے جو ایک اور شکل میں ایم کیو ایم کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی قوتوں نے رچایا ہوا تھا۔ اب پچھلے 15 برسوں سے اسٹیبلشمنٹ کی اصل سلیکٹڈ قوت، اصل سلیکٹڈ پاور وہ پیپلز پارٹی ہے، لیکن اس کو اس مہارت سے برتا گیا ہے کہ اس پر کسی کی توجہ ہی نہ جائے اور کوئی اس پر بات ہی نہ کرے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی بہت ہی بری تقسیم میں ہمارا دانشور طبقہ اس پورے کھیل کو یا تو سمجھنا نہیں چاہ رہا
یا اگر سمجھ رہا ہے تو بیان نہیں کرنا چاہ رہا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔